یہودی نے کہا سلمان میں آزاد کروں گا تجھے، پر میری شرط یہ ہے کہ تجھے 1 پاؤ سونا دینا پڑے گا، 1 پاؤ سونا، 2 کلو چاندی اور 1 کھجوروں کا درخت۔ میری وہ زمین جو پڑی ہے نا، کل راٹھی زمین جو دیکھ کر آئے ہیں نا حضرت سلمان فارسی کا باغ کھجوروں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ زمین کل راٹھی ہے، اس زمین کے اندر باغ 100 کھجوروں کا لگا کر دے۔ جب وہ کھجوریں تیار ہوں گی، ان پر پھل لگے گا، وہ پک کر تیار ہوں گی، اس وقت تم آزاد ہوگا۔ وہ یہودی جانتا تھا یہ کھجوریں کل راٹھی زمین ہے، لگیں گی نہیں، اگر لگ بھی جائیں کھجور 13 سال بعد پھل دیتی ہے۔ اس وقت پتہ نہیں سلمان فارسی کی عمر کتنی ہوگی، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سلمان فارسی چلے، پر چہرہ مرجھایا مرجھایا، افسردہ افسردہ کہ اس نے شرطیں ایسی رکھ دی ہیں، محبوب کے پاس پاؤ سونا، 2 کلو چاندی، یہ کھجوروں کا باغ کیا بنے گا۔ لیکن غم نہ کریں، ابھی آپ خوش ہو جائیں گے۔ سلمان فارسی آیا محبوب کی خدمت میں، حضور نے پوچھا جی سلمان کیا کہا ہے؟ اس نے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس نے یہ شرطیں لگائی ہیں، 1 پاؤ سونا۔ حضور نے فرمایا سلمان وہ کملا ہے، 1 پاؤ سونا، اگر پورا پہاڑ کہتا تیرے لیے میں پہاڑ کو سونا بنا دیتا، تجھے آزاد کراتا۔ دوسرا یا رسول اللہ 2 کلو چاندی۔ تیسرا 100 کھجوروں کے درخت تیار۔ آپ نے فرمایا سلمان آج کون سا دن ہے؟ یا رسول اللہ آج بدھ کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان اگلے بدھ تو آزاد ہو جائے گا۔ سلمان فارسی خوشی خوشی اٹھے۔ 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، حضور نے پوچھا سلمان کتنی دن رہ گئے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 2 دن گزر گئے ہیں، 6 دن باقی رہ گئے ہیں، ابھی تک میں نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ حضور بیٹھے تھے، ایک غلام حاضر ہوتا ہے، صحابی انڈا لے کر آتا ہے مرغی کا، یا رسول اللہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں، گفٹ لایا ہوں، یہ قبول فرمائیں۔ حضور نے فرمایا سلمان ادارہ۔ حضرت سلمان فارسی آگے آئے، حضور نے فرمایا سلمان اپنے پٹکے کی دستار کا کونا ادھر کر۔ اس نے کونا آگے بڑھایا، حضور نے کونے کے اندر وہ انڈا باندھا۔ آپ نے فرمایا سلمان یہ انڈا لے کر جا اپنے مالک کے پاس، وہ پوچھے گا کیا لایا ہے، اس کو کہنا خود کھول کر دیکھ لے، وہ خود کھولے گا۔ سلمان فارسی انڈا لے کر آئے، یہودی بیٹھا ہوا ہے، مالک اس کا بیٹھا ہے۔ اس نے کہا سلمان آج خوش خوش آ رہا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ کہنے لگا سردار یہ خود کھول کر دیکھ، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہودی نے جب پٹکے کی فرمایا گرا، کھولی، دیکھا سونا ہے، وزن کیا پورا پاؤ ہے۔ کہنے لگا میں دیوانہ تھا، 1 پاؤ مانگا تو زیادہ مانگنا تھا۔ اللہ اللہ۔ دوسرا دن گزرا، سلمان فارسی واپس آئے، حضور نے پوچھا کتنی دن رہ گئے ہیں؟ عرض کرتا ہے سنیا 4 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا سلمان یہ سامنے تجھے ریتا نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ ریتا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جا اس ریتے سے اپنی دستار کے پلوں کے اندر 2 کلو کے برابر ریت اٹھا کر لا۔ ریت اٹھا کر سلمان فارسی لایا، حضور علیہ السلام کے سامنے محبوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، لعاب دہن ڈالی، گرہ لگائی۔ آپ نے فرمایا سلمان جا اپنے مالک یہودی کو جا کر دے، وہ پوچھے تو کہنا خود کھول کر دیکھ لے۔ سلمان فارسی ریتا اٹھا کر آ رہے ہیں، یہودی نے کہا سلمان کیا لایا ہے؟ کہنے لگا سردار خود کھول کر دیکھ لے۔ جب یہودی گرا کھولتا ہے، اس کے اندر 2 کلو چاندی موجود ہے۔ اللہ اللہ کہو اے انبولیاں نو
بلا جاندا اے انبولیاں نو بلا جاندا اے گنگیاں تھے گلاں کرا جاندا اے گنگیاں تھے گلاں کرا جاندا اے سکیاں کھجوراں جوا جاندا اے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے پتھراں تو کلمے اللہ اللہ چاندی دے کر سلمان فارسی واپس آئے ایک دن اور گزرا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن باقی رہ گیا ہے آپ نے فرمایا علی جاؤ کھجور کیونکہ گٹھلیاں لے کر آؤ حضرت علی سے گئے شہر کے اندر مدینے کے اندر کھجوریں تلاش کی گٹھلیاں واپس آئے عرض کی یا رسول اللہ یہ اتنی گٹھلیاں نہیں ملتی موسم نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھی کرتے ہیں گٹھلیاں فصل میں موسم میں پر اپنی بھیڑ بکریوں کو مویشیوں کو کھلا دیتے ہیں حضور نے فرمایا علی سے جاؤ کھجوروں کے باغ کے نیچے چلے جاؤ جلی مل جائے کھنڈی مل جائے ٹوٹی مل جائے جیسی مل جائے نگ پورے کر کے لاؤ سلمان جا تو اس فرمایا میدان کے اندر ذرا ٹوئے لگا کرا سلمان فارس کدال لے کر آئے ٹوئے لگا رہا ہے یہودی دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا سلمان کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا ٹوئے لگا رہا ہوں کیا کرے گا کھجوریں لگاؤں گا وہ ہنسنے لگے سلمان اس کلراٹھی زمین کے اندر کھجوریں کیسے اگیں گی خشک زمین کے اندر کھجوریں کہاں سے آئیں گی دیوانہ ہو گیا ہے سلمان فارسی ٹوئے لگا کر آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا علی سے تو بھی میرے ساتھ چل اے سلمان فارسی پانی کا ایک لوٹا لے کر 100 کھجوروں کی جڑیں ٹوئے ایک لوٹا پانی فرمایا کوئی بھرنا نہیں ڈالتا جا آپ نے فرمایا علی سے تو کھجوریں کوئی گٹھلیاں اپنے دامن میں رکھنا مجھے اٹھا کر دیتے جانا میں اس کھڈے کے اندر رکھوں گا تو مٹی ڈالنا سلمان تو پیچھے سے پانی ڈالتا ہوا محبوب علیہ السلام نے کھجوریں لگا لی یہودیوں نے دیکھا وہ کہنے لگے اس کے سلمان فارسی کے مالک کو تو نہیں جانتا یہ محمد سب کچھ کر سکتا ہے یہ مختار ہے کل ہے یہ کھجوریں اگ گئیں گے یہ آزاد ہو جائے گا ان کا مکھ منتری جو کھڑا تھا نا بڑا اس نے کہا میں بھی تو دیکھو نا کچھ ہوں میں بھی تو جانتا ہوں نا طریقے ذرا شام تو ہونے دو یہ واپس جائیں میں شام کو جاؤں گا یہ گٹھلیاں وہاں سے نکال کر لے آؤں گا نہ گٹھلیاں ہوں گی نہ اگیں گی کہاں سے اللہ اللہ اس کو پتہ نہیں رات گزری صبح ہوئی حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی حضرت بلال نے اذان دی جماعت ہو گئی سلمان فارسی نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ حضور نے فرمایا سلمان ذرا اپنا باغ دیکھ کر آیا ہے کہ نہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گیا نہیں ہوں آپ نے فرمایا جا اپنا باغ تو دیکھ کر آ حضرت سلمان فارسی جب وہاں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کھجوریں تیار ہیں پتے نکلے ہوئے ہیں خوشے لٹک رہے ہیں پکی ہوئی ہیں کوئی لال کوئی زرد کوئی کئی قسم کی کوئی کئی قسم کی دیکھ کر واپس آئے حضور علیہ السلام نے پوچھا سلمان کیا دیکھ کر آیا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں تیار کھڑی ہیں اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں یہودی کے پاس نہیں جاتا میں نے تو اس کی شرطیں پوری کر دی ہیں اب میں آزاد ہو گیا ہوں آپ نے فرمایا نہیں سلمان ایسا نہیں کر تو چلا جا ہم علی سیں کو بھیجیں گے تجھے عزت کے ساتھ لے کر آئے گا جا تو سلمان فارسی یہودی کے پاس پہنچتے ہیں
پیچھے پیچھے حضرت علی سائیں اس یہودی سے کہا یہودی پاؤ سونا مل گیا؟ ہاں سی مل گیا۔ 2 کلو چاندی سی وہ بھی مل گئی۔ کھجوروں کا باغ وہ بھی تیار ہو گیا۔ اب حضرت علی نے فرمایا یہ پاؤ سونا بھی تیرا، یہ 2 کلو چاندی بھی تیری، یہ کھجوریں بھی تیری، یہ باغ، اور یہ سلمان بوڑھا یہ ہمارا بھی۔ وہ یہودی کہنے لگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، میں یہ کیا کروں گا، مہربانی فرما علی سائیں منت لا، یہ سونا بھی لے جا، چاندی بھی لے کر جا، سلمان فارسی کو بھی لے کر جا، میرے گلے میں بھی کپڑا ڈال، مجھے بھی ساتھ لے کر جا، جو میں اسی نبی کا کلمہ پڑھوں گا۔ یہ شرطیں میں نے تو اس لیے رکھی تھی، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ نبی ناممکن کو ممکن بنا کر دکھائے گا، ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ باغ بھی سلمان فارسی کا، یہ سونا بھی سلمان کو آیا، چاندی بھی سلمان کو آئی، کپڑے میں گلے میں کپڑا ڈال کر اکیلا نہیں آتا، سارے گھر والوں کو ساتھ لاتا ہے اور آ کر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے سکھیاں کھجوراں اگا جاندا اے گنگیاں تو گلاں کرا جاندا اے انبولیاں نو بلا جاندا اے انبولیاں نو۔ پڑھے سیرت کی کتابیں، مشرکین نے سب نے مل کر پروگرام بنایا محمد کو کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے۔ کیوں؟ جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ نظریں چکاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کی آواز کانوں میں نہ جائے، کانوں میں روئی ٹھونس کر چلتے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی نے یمن کے بادشاہ کو بلایا، یمن کا بادشاہ امداد کر ہماری، ہم میں سے ہے پر عجیب باتیں کرتا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ حبیب جس کا نام ہے یمن کا حکمران حبیب یمنی چلا، جب مکہ کے قریب آیا ابو لہب وغیرہ اس کے کانوں میں روئی ٹھونس رہے ہیں، کان بند کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، مجھے بہرا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سردار تو نہیں جانتا، ہم تیرے لیے بہتر کر رہے ہیں، اگر اس کی آواز تیرے کانوں میں چلی جائے گی تو بھی اسی کا ہو جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیں میں جاہل نہیں ہوں، میں حکمران ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بغیر بات کیے ایسے اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، مجھے پہلے بات کرنے دو۔ اس کے پاس مجھے لے جاؤ، بات کرنے دو۔ ابو جہل کہنے لگا اس کو بلا لیتے ہیں، وہ تو ہر کسی کے پاس چلا آتا ہے، اس کو بلا لیتے ہیں۔ حبیب نے کہا نہیں نہیں، ضرورت مجھ کو ہے، اس کو نہیں، ضرورت مجھ کو ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی چل کر جاتا ہے، میں چل کر جاؤں گا، اس کو نہیں بلاتے۔ حبیب یمنی چلتا ہوا محبوب کے دروازے پر آیا، حبیب علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی، محبوب علیہ السلام باہر آئے۔ آپ نے پوچھا کیسے آیا حبیب؟ کہنے لگا سونےاں میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اگر تو سچا نبی ہے تو کوئی ہمیں معجزہ دکھا۔ آپ نے
نے فرمایا حبیب